ہجرت مدینہ کا موقع تھا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ فرمایا، اے ابو بکر، ہجرت کرنے کے بعد جیسے غیر مسلم مجھے تلاش کریں گے ایسے ہی تجھے بھی تلاش کریں گے۔ اس سفر کی وجہ سے تمہیں بہت ساری تکلیفوں کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ سب صورتحال تمہارے سامنے ہے، کیا اس کے باوجود بھی تم میرے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جو جواب دیا سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے لائق جملے ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ مجھے قیامت تک کی زندگی مل جائے، پھر اس لمبی زندگی میں مجھے ساری دنیا کا بادشاہ بھی بنا دیا جائے، سب بادشاہ نواب میرے ماتحت ہوں، مگر اس زندگی میں آپ کی محبت شامل نہ ہو۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ بالفرض مجھے قیامت تک کی زندگی مل جائے، اس پوری زندگی میں مجھے شدید ترین تکلیفیں دی جاتی رہیں، میں درد اور تکلیف سے نڈھال ہو جاؤں، مانگنے سے بھی موت نہ ملے، ان سب تکلیفوں میں آپ کا دامن محبت میرے ہاتھ میں ہو تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اس شاہانہ زندگی کی بجائے اس تکلیفوں والی زندگی کو پسند کروں گا کہ جس میں آپ کی محبت شامل ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی، میرا سارا مال بھی، میری اولاد بھی، سب کچھ آپ پر قربان ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ انداز محبت دیکھیے، جان نثاری والے جذبات دیکھیے۔ فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، زندگی ہو تو آپ کی محبت والی ہو، پھر چاہے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں تکلیفوں سے بھری ہوئی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایسی زندگی ملے تو قیامت تک کی بادشاہت بھی منظور نہیں۔ ناظرین کرام، اسلامی سال کا چھٹا مہینہ یعنی جمادی الاخری جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو دنیا بھر میں یوم صدیق اکبر منایا جاتا ہے۔ الحمدللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ کا نام پاک عبداللہ، کنیت ابوبکر اور لقب صدیق و عتیق ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ 7ویں پشت میں جا کر آپ کا شجرہ نسب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آزاد مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں شریک ہوئے، صلح ہو جنگ ہو، تمام فیصلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وزیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر جان نثاری کا حق ادا کیا۔ 2 سال 7 مہینے مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 جمادی الاخری 13 سن ہجری کو وفات پائی۔ آپ سبز گنبد میں اپنے یار غار رسولوں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں آرام فرما ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان عطا فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و شوکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی تمام صحابہ کرام کی، اہل بیت عظام کی، تمام نیک ہستیوں کی اللہ کریم ہمیں محبت نصیب فرمائے، ان سب کا فیضان عطا فرمائے، ان کی غلامی میں ہمارا جینا مرنا ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں دونوں جہاں کی بلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔